الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال نهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لباس سے متعلق بات چل رہی ہے. روایت پیش کیا تھا گزشتہ ہفتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت 5 کاموں کو حلال سمجھے گی تو ان پر مصیبتیں ہی مصیبتیں شروع ہو جائیں گی. ایک تو یہ بات ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر لان تان اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے شروع کر دیں گی. دوسرے نشہ شروع کریں گے، شرابیں پینے شروع کریں گے. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ شراب میں صرف دارو اور شراب ہی داخل نہیں ہے، تمام قسم کے نشے داخل ہیں. آج کل یہ بلا بھی اتنی عام ہوتے جا رہی ہے، مردوں عورتوں میں بھی یہ مصیبت جاری ہو گئی ہے. اور جوان بچیاں بھی جو ہے اس گندے ماحول میں جا کر ناپاک چیزیں پی رہی ہیں، سگریٹیں اور بیڑیاں پی رہی ہیں، اور آج کل اس کی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ افسوسناک بات ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم اور ترقی کے نام پر اتنا جو ہے دور کر دیا ہے کہ اسلام ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے، اور ترقی ہمارے لیے سب سے زیادہ ہماری نگاہوں میں بہتر چیز بن گئی ہے کہ جس ترقی کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دینے تیار ہیں. اپنے بچیوں کو سگریٹ پینے کے لیے راہ ہموار کرنے تیار ہیں، اپنی بچیوں کو ناجائز تعلقات میں ڈالنے کے لیے تیار ہے کہ سب کرو لیکن تعلیم حاصل کرو، سارے گندے کام کرو لیکن ترقی پر آ جاؤ. تو ایسا نہیں ہے، یہ ہماری نگاہ بدل گئی ہے، اس سے ہم نقصان میں چلے جائیں گے. اللہ کے ہمیں اپنے اولادوں کے بارے میں جواب دینا ہے. اگر ہم نے اپنی بچی کو جاہل رکھا دنیا کی ترقی کی باتوں سے، دین سکھایا، اللہ کے ہم کامیاب ہیں. لیکن اگر ہم نے دنیا کی ترقی اس کو سکھائی، سارے اسباب اس کو ہم نے دنیا کی ترقی کے ہموار کر دیے، لیکن اس کی صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اس کو غلط راہوں پر ہم نے ڈال دیا، تو اس غلط راہ کا جواب اللہ کے ہمیں دینا ہے. اس سے ہم چھوٹنے والے نہیں. وہ توبہ کرے گی ٹھیک ہے، لیکن جو اس نے کیے اس کی وجہ، اس کا سبب ہم بنے، اس کا ہمیں اللہ کے یہاں کیا ہے؟ جواب دینا ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص سے سوال کیا جائے گا، خود کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور اپنی رعایا اور اپنے ماتحتوں کے متعلق بھی تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کی کیا تربیت کی اور کیا ان کے پیچھے تم نے محنتیں کی جس کے نتیجے میں وہ کیا کیا اختیار کر گئے. اللہ ہم سب کو اپنے اولادوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا کہ شرابیں پینے شروع کریں گے، شرابوں کو حلال سمجھیں گے،
ریشم کو حلال سمجھیں گے، ریشم پہننا شروع کریں گے، واتخذوا القینات اور گانے بجانے والیوں کو اختیار کریں گے۔ تو گانا بجانا تو گزشتہ ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ گانا بجانا اتنا عام ہو گیا ہے، گھروں سے لے کر پروگراموں تک ہر جگہ میوزک ہی میوزک ہے۔ آج ہمارے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ان کے کانوں میں جو ہے بلوٹوتھ ہوتا ہے، وہ جس وقت اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں وہاں سے لے کر جہاں تک کا ان کا سفر ہوتا ہے، پورے وقت میں ان کے کان میں جو ہے اس بلوٹوتھ سے میوزک آ رہی ہے۔ میوزک کیا ہے؟ میوزک جو ہے یہ زناکاری، بدکاری اور غلط کام کی شروعات ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے دل و دماغ میں گندے کاموں کی جو ہے یہ مشین ہے، جس کے ذریعے سے گندے کام کے خیالات، گندی چیزیں کرنے کے خیالات، گندگی کی طرف جانے کے خیالات، یہ سب میوزک سے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میوزک اور گانا جو ہے یہ انسان میں زناکاری کے خیالات پیدا کرتا ہے۔ گانا کبھی بھی نیکی پہ نہیں لائے گا۔ گانا بھی سنے اور عبادت بھی کرے، گانا بھی سنے نماز بھی پڑھے، گانا بھی سنے اللہ اللہ بھی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے گانے بجانے کے جو آلات ہیں یہ عام ہو چکے ہیں۔ ہر بچہ، ہر بچی، ہر نوجوان لڑکا لڑکی، مرد عورتیں، بڑے بوڑھے، شادیوں میں، خوشیوں میں، پروگراموں میں، ہر جگہ پر یہ بج رہا ہے اور ہمیں اس سے بہت لطف آ رہا ہے۔ یہ سب کچھ کر کے ہم اپنی زندگی کی تھوڑا سا مزہ حاصل کر سکتے ہیں، تھوڑا سا عیش حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس ہماری حرکت سے اللہ جس طرح ناراض ہو رہا ہے اس کی ناراضگی کو ہم دور نہیں کر سکتے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان جذبات کو قربان کرنا پڑے گا۔ دل چاہ رہا ہے کہ گانا سنیں لیکن اللہ کے لیے نہیں سننا ہے۔ دل چاہ رہا ہے کہ گانا بجایا جائے، ڈی جے بجایا جائے، لیکن اللہ کے لیے نہیں بجانا ہے۔ دل چاہ رہا ہے کہ خوشی کا ایک ہی تو موقع ہے شادی کا، اب اس میں ہم گانا نہیں بجائیں گے تو کب بجائیں گے؟ تو یہ ایک ہی موقع ہے اللہ کو بھی راضی کرنے کا۔ جیسے خوشی منانے کا ایک موقع ہے کہ جس موقع پر ہم گانا بجا کر اپنے آپ کے جذبات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ویسے یہ ایک ہی موقع ہے کہ ایسی خوشی کے موقع پر اللہ کو خوش کرنے کا، کہ اس جگہ پر ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں اور اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کو بھی پیار آئے گا، ایک موقع میں نے خوشیاں منانے کا دے دیا، اس میں بھی اس نے مجھے راضی کر دیا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے لیے ہمیں جذبات کو کیا کرنا ہے؟ بولیے، قربان کرنا ہے۔ عمرہ میں آج کل گانے بجانے کے لیے اور ڈانس کے لیے مستقل جو ہے سیاسی حضرات کی طرف سے تنظیمیں چل رہی ہیں اور مستقل اس کے لیے کام ہو رہا ہے۔ ہماری بچیوں کو جو ہے جمع کر کے یا لے جا کر جو ہے مستقل سکھایا جا رہا ہے ڈانس کیسے سکھایا جاتا ہے۔ پھر کسی بڑے پروگرام میں ہماری بچیوں کا پروگرام پیش کیا جائے گا، کیسی بچیاں ہماری ٹیلنٹ ہے، کیسی بچیاں ہماری پروگرام پیش کر رہی ہے۔ تو یہ ساری تباہی اور بربادی ہے۔ مت آئیے ایسے جو ہے جھانسوں میں مت پھنسیے، ایسے دھوکہ دری میں مت پھنسیے، اپنے اولادوں کو ان سب گندے کاموں سے بچائیے۔ اللہ نے آپ کو پاک دامن بچی عطا اس لیے کی ہے کہ آپ اس کی اچھی تربیت کریں اور اس کو بہترین گھرانے میں اس کا نکاح کرا کے دے دیں۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو بازاروں کی زینت بنائیں اور آپ اس کو لوگوں کی آنکھوں کی زینت بنائیں۔ یہ تو بدبختی ہے۔ دیوس آدمی ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اس طرح کے لوگوں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے بزرگوں، واتخذوا القینات، گانے بجانے سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ دور رکھنا ہے۔ اس کا آسان ذریعہ یہی ہے، گھر سے ٹی وی نکال دو۔ گھر سے کیا کر دو؟ ٹی وی نکال دو۔ گھر سے ٹی وی نکالیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے اندر یہ چیز کی کمی آ جائے گی۔ شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم نے بچوں کو ٹی وی پر گانے بجانے والیوں کو دکھانا شروع کر دیا تو جب وہ موبائل استعمال کرنا شروع کریں گے تو اکیلے میں بھی وہی شروع کریں گے۔ جب ہم نے اپنے بچوں کو اس کی عادت ہی نہیں لگائی تو کیے بھی تب بھی کچھ کریں گے اور کیے بھی تب بھی توبہ کی توفیق ہوگی۔ یہاں تو کھل کر سب گھر میں دیکھا جا رہا ہے تو کہاں سے وہ کرنے اپنے کیے ہوئے عمل کو برا سمجھیں گے؟ وہ تو جو کر رہے ہیں اس کو حق ہی سمجھیں گے۔ کوئی منع کرے گا تب بھی وہ ماننے والے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں سے اس وبال کو نکالنا ہے۔ نکالیں گے کیا نہیں؟ نہیں، انشاءاللہ میں مضبوطی نہیں ہے۔
انشاءاللہ ہمیں مضبوطی نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ آپ کو گھر میں رکھنا ہے، وہ زینت ہے ہمارے گھر کی. ہمارے گھر کی زینت ہمارے بچوں کی نماز ہے. ہمارے گھر کی زینت ہمارے بچوں کے ہاتھ میں اللہ اللہ اور قرآن کی تلاوت ہے. جب ہمارے گھروں میں نمازیں پڑھی جائیں گی، ہمارے گھروں میں بچے قرآن کی تلاوت کریں گے، یہ گھر آسمان والوں کے لیے ویسے چمکیں گے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں، اس طرح ہمارے گھر نور کے گہوارے، روشنی کے گہوارے، روشنی اور چمک اور دمک کے گہوارے بن جائیں گے. آسمان والے ایسے گھروں کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جن گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہے، اللہ اللہ کیا جاتا ہے، اللہ کی رٹ لگائی جاتی ہے، خدا کی یاد سے اپنی دل و زبان کو جو آراستہ کیا جاتا ہے. ایسے گھر نورانی بن جاتے ہیں. اب مجھے بتائیے، کیا ہمارے گھروں میں یہ گانے بجانے کی غلاظت اور نجاست رہے گی؟ ہمارے گھر چمکیں گے، نور بن جائیں گے؟ ہمارے گھر آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح چمک دمک والے ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے. یہ تو ظلمتوں اور یہ تاریکیوں اور گندگیوں کا اڈا ہے، جہاں جس گھر میں گانے اور بجانے بج رہے ہیں. کتنے گھرانے ایسے ہیں جس میں صبح جمعہ کے دن جو ہے قوالی لگتی ہے. کیا لگتی ہے؟ ویسے تو روزانہ بعض لوگ قوالی لگاتے ہیں، شروعات قوالی سے کٹولی عبادت ہے، اور قوالی کے بعد پھر دن بھر گانے لگتے رہتے ہیں. اور جمعہ کے دن صبح سے لے کر جمعہ کی نماز تک کیا چلتی ہے؟ قوالی چلتی ہے. بھائی یہ قوالی کون سی عبادت ہے؟ جس قوالی میں گانا بجایا جا رہا ہے، میوزک بجائی جا رہی ہے، اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے. یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے قرآن کا کوئی آیت پڑھی جائے اور ساتھ میں میوزک بھی لگائی جائے. تو عبادت بنے گی قرآن کی آیت؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں لوگ ایسے قرآن کی تلاوت کریں گے کہ قرآن پڑھیں گے، ان کے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترے گا. کیا کہہ رہا ہوں؟ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی قرآن کو بہت بنا سجا کر سجاوٹ کے ساتھ پڑھیں گے، خوب آوازیں نکالیں گے، خوب لہجے نکالیں گے، لیکن ان کے حلق سے وہ قرآن نیچے نہیں اترے گا. جن کا حال قرآن کے معاملے میں یہ ہوگا، قوالی کے بارے میں کیا ہوگا؟ قوالی کے بارے میں کیا ہوگا؟ جس میں صرف بجانا ہی بجانا ہے، جس میں صرف جو ہے میوزک ہے. یہ ساری عبادتیں نہیں ہیں. اگر ہم کو کسی نے بتایا کہ یہ عبادت ہے تو یہ دھوکہ ہے. یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ ہمیں سمجھ دے دے. بہرحال پانچویں چیز فرمائے، وَاقْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ. مرد مردوں سے خواہشات پوری کریں گے، عورتیں عورتوں سے خواہشات پورے کریں گے. کتنی جگہوں پر اس طرح کی گندگیاں شروع ہو رہی ہیں. جو ہے میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا، مکتب اور مدرسے سے لے کر اسکول اور کالجز تک یہ سب گندگیاں پھیلی ہوئی ہے کہ مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے خواہشات پوری کرتی ہیں. یہ اس طرح خواہشات پوری کرنا یہ بھی وبا اور مصیبت آنے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. ساری دنیا مل کر کیا کیا ڈھونڈ رہی ہے کہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہے. یہ سب حل ہمیں کس میں دیے گئے ہیں؟ ساری دنیا مل کر ڈھونڈ رہی ہے کہ یہ مصیبتیں کیوں ہیں، یہ وبال کیوں ہیں، یہ پریشانیاں کیوں ہیں. کہیں جانے کی ضرورت؟ یہ ہمیں ہمارے لیے جو رہنمائی ہے قرآن و سنت کی، اسی میں سب کچھ بتایا گیا کہ یوں کرو گے تو یوں پاؤ گے، یوں کرو گے تو یوں پاؤ گے، بھلا کرو گے تو بھلائی پاؤ گے، برا کرو گے تو برائی پاؤ گے. یہ سارے برائی کے جو اڈے ہمیں نظر آ رہے ہیں اور برائی کا پھیلاؤ نظر آ رہا ہے، در حقیقت اللہ اس کے رسول کے تعلیمات سے ہٹنے کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. ضرورت ہے کہ ہم کس پر آئیں؟ ان تعلیمات پر آئیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ریشم پہننے سے منع فرمایا کہ سونا ریشم نہیں پہن سکتے. ایک روایت میں آتا ہے، صفوان ابن عبداللہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی گھر میں داخل ہونے کی. ابن عامر اپنے گھر میں جو گول تکیہ ہوتا ہے جس پر ٹیکا لگایا جاتا ہے، تو گول تکیے پر جو ہے ریشم، پورے ریشم کا وہ گول تکیہ تھا، اس پر وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے. حضرت سعد نے اجازت مانگی، دیکھا کہ گول تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں، فرمایا میں اندر نہیں آ سکتا، اس کو ہٹا دو. انہوں نے ابن عامر نے وہاں سے وہ تکیہ ہٹا دیا. پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو چادر بچھی ہوئی تھی اس چادر کے اطراف میں بھی دھاریاں
ریشم کی لگی ہوئی تھی. عرض کیا کہ حضرت آپ نے اجازت مانگی، میں گول تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھا جو ریشم کا بنا ہوا تھا، آپ نے حکم دیا تو میں نے اس کو ہٹا دیا. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نعم الرجل انت یا ابن عامر ان لم تکن ممن قال اللہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ اے ابن عامر کیا ہی اچھا آدمی ہے تو اگر تو ان لوگوں میں سے شامل نہ ہو جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم نے اپنی دنیا کے اندر دنیا کی زندگی میں اپنے فائدے کی چیزوں کو پورا کر دیا. یعنی کافروں سے کل قیامت کے میدان میں اللہ فرمائے گا کہ تم نے تمہاری جو کچھ لذتیں تھی، خواہشات تھی، جو کچھ تم کو کرنا تھا سب دنیا میں کر کے آ گئے، آج تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. تو جو دنیا میں ریشم استعمال کریں گے ان کو بھی یہی کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں اپنے شوق پورے کر لیے، آخرت میں تمہارے لیے شوق نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ تم کو اس سے بچائے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، فرماتے واللہ لأن استری علی جمر الغضا، بس اللہ کی قسم میں کسی انگارے پر لیٹ جاؤں یہ میرے لیے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ ریشم کے اوپر سوؤں، کہ ریشم اتنا خطرناک ہے. لہذا ریشم کی چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. مردوں کو خاص طور پر ریشم کے تمام استعمالات سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. نہ پہننا ہی نہیں بلکہ تمام قسم کے استعمالات سے اپنے آپ کو ریشم سے بچانا ہے. اسی لیے ایک روایت میں جیسا کہ میں نے ابھی خطبے میں پڑھی تھی، حضرت حذیفہ کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتنوں میں پینے اور ان میں کھانے سے منع فرمایا، اور باریک اور موٹا ریشم پہننے سے منع فرمایا، اور ریشم پر بیٹھنے سے بھی ہمیں منع فرمایا. کہ اس طرح ریشم کا لباس نہیں پہن سکتے ویسے ریشم کے گدے تکیے اور جو ہے اس طرح کی چیزیں جس کو بچھایا جاتا ہے پھر اس پر بیٹھا جائے، اس سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا جو آدمی اس حالت میں مر جائے کہ شراب پی رہا تھا، اللہ تعالیٰ شراب پیتے مرتے ہوئے آدمی پر جنت کی شراب کو حرام کر دے گا. اور میری امت کا جو آدمی اس حالت میں مر جائے کہ سونا پہنا ہوا تھا تو سونا پہنے مرے آدمی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے لباس کو حرام کر دے گا. سونا پہنیں گے، اسی حالت میں موت آ گئی تو جنت کا لباس بھی ہمیشہ کے لیے کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. اس سے ہمیں بچنا ہے تو دنیا کے اندر سونے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ ہم بھی پڑھتے سنتے ہیں اور حضرات صحابہ بھی پڑھتے سنتے تھے. جو باتیں ہم سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، حضرات صحابہ بھی پڑھتے اور سنتے تھے اور سمجھتے تھے، اور ہم بھی پڑھتے سنتے اور سمجھتے ہیں. ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ جب وہ سنتے تھے تو ہمیشہ کے لیے حضور کی بات پر قربان ہوتے تھے اور ساری اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتے تھے. اور ہم لوگ جو ہے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، واہ واہ بھی کرتے ہیں، لیکن بعد میں سب جھاڑ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں. اپنے دامن میں جو کچھ آیا اس کو کیا کرتے ہیں؟ جھاڑ کر چلے جاتے ہیں. اتنی تک توفیق نہیں ہوتی کہ جا کے گھر والوں کو بتائیں کہ آج ہم نے یہ سنا ہے. ہے توفیق ہم کو؟ یہ محرومی نہیں لگتی ہم کو؟ یہ بھی ایک قسم کی محرومی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی بات ہم نے سنی، جن سے محبت کا ہمیں دعویٰ ہے، ان کی بات ہمیں یاد تک نہیں رہتی اور اس کو ہم گھر والوں تک پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کی محرومی ہے. تو حضرات صحابہ جیسے سنتے تھے ویسا ہمیں سننے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آگے روایت پیش کرتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. آپ نے خود اس انگوٹھی کو اس کے ہاتھ سے نکال دیا اور اس انگوٹھی کو پھینک دیا. تھوڑی دیر کے بعد جب حضور علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو اس آدمی سے کہا گیا خذ خاتمک انتفع بہ، تمہاری جو انگوٹھی ہے اس کو لے لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. جیسے ہم لوگ بھی یہی رائے دے سکتے ہیں کہ چلو حضور نے پہننے کی وجہ سے تمہارے ہاتھ سے کیا کر دیا؟ نکال کر پھینک دیا، لیکن اٹھاؤ تو صحیح. کیا کر دو؟ اس کو بیچ دو اور پیسہ استعمال کر لو، یا کسی اور کو گھر کی لیڈیز کو دے دو، گویا اس سے کسی قسم کا تم کیا کرو؟ فائدہ اٹھاؤ، اور جس سے منع کیا گیا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو لوگوں نے یہ مشورہ دیا خذ
خاتمک انتفع بہ، اپنے انگوٹھی کو لے لو، اس سے فائدہ اٹھاؤ. فقال، تو حضرت وہ صحابی کہنے لگے لا واللہ لا آخذہ، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس انگوٹھی کو کس نے پھینکا ہے؟ اللہ کے رسول نے جس انگوٹھی کو پھینک دیا اس کو ہاتھ لگانے کی بھی میری ہمت نہیں ہے. یہ فرق ہے ان کا اور ہمارا کہ ہم جب سنتے ہیں تو سن کر سب کچھ کرتے ہیں، اور وہ سنتے تھے تو سننے کے بعد اس کو فوری طور پر کیا کر دیتے تھے؟ چھوڑ دیا کرتے تھے، اس سے بچا کرتے تھے. ایسی عملی زندگی بنانے کی ضرورت ہے. جب ایسی صفات ہمارے اندر آئیں گی تو ہم بھی صحابہ والی صفات والے بن جائیں گے. صحابہ کی باتیں کرنا آسان ہے، صحابہ کی صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا مشکل کام ہے. ان صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قبیلہ نجران کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. سونے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا منہ پھیر دیا. ارشاد فرمایا انک جئتنی وفی یدک جمرۃ من نار، تو میرے پاس اس حالت میں آیا ہے کہ تیرے ہاتھ میں جہنم کے آگ کا انگارہ ہے. تو جو سونا پہنتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا انگارہ ہے؟ بولیے، جہنم کی آگ کا انگارہ ہے. انگلی جلے گی کہ نہیں جلے گی؟ دنیا میں بھی جلے گی اور آخرت میں بھی جلے گی. اس جلن سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو سونے کو اپنے ہاتھوں اور کانوں سے نکال پھینکنا ہے. اسی طرح ایک روایت میں ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی. جنت میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت میں جو سب سے اونچے درجے کے لوگ ہیں، سب سے اونچے درجے کے جو لوگ تھے وہ تھے فقراء مہاجرین، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے مکے سے ہجرت کی مدینہ کی طرف، اور غریب قسم کے لوگ تھے، محتاج قسم کے لوگ تھے فقراء مہاجرین. کیونکہ انہوں نے اللہ کے خاطر اپنا وطن اور سب کچھ چھوڑ بھی دیا، اور دوسری طرف مالی اعتبار سے بالکل کنڈیشن کیا تھی، اس کے باوجود اللہ کے دین پر پوری طرح جمے رہے. اس میں کسی طرح کی ان کی طرف سے کمی کوتاہی نہیں ہوئی. ایسی جماعت کو اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے اونچے درجے پر فائز فرمائے گا. اور دوسرے ذرار المؤمنین، ایمان والوں کے جو بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، ایسے بچے بھی جنت میں سب سے اونچے درجے پر ہوں گے. جن کے بچے جلدی مرتے ہیں نا، انتقال ہو جاتے ہیں، تو بہت افسوس ہوتا ہے. ان کے لیے بشارت ہے کہ ان کے بچے کہاں ہوں گے؟ جنت میں سب سے اونچے درجے پر ہوں گے، جو بچپن کی حالت میں انتقال ہو جاتے ہیں. وَإِذَا لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ أَقَلَّ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَالنِّسَاءِ، ان اونچے درجوں پر حضور فرماتے ہیں عورتوں اور جو ہے مالداروں میں سے بہت کم لوگ. اونچے درجوں پر مالداروں اور عورتوں میں سے بہت کم لوگ، بہت ہی کم لوگ. أَحَدٌ أَقَلَّ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَالنِّسَاءِ. حضور فرماتے ہیں فقیل علی، معلوم کیا میں نے کہ کیا ہو گیا؟ تو مجھے بتایا گیا اما الاغنیاء فإنهم على الباب يحاسبون ويمحصون. جو مالداروں کا معاملہ ہے ان کو تو دروازے پر جنت کے روکا گیا ہے، ان سے حساب لیا جا رہا ہے اور چھٹائی ہو رہی ہے. کیا کیا کیا، کتنا کمایا، کہاں جو ہے گوائیں، ساری چیز کا کیا ہو رہا ہے؟ حساب. تو وہ حساب ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے، اور فقراء مہاجرین جنت میں آگے پہنچ گئے. اور دوسری طرف عورتوں کا جو معاملہ ہے، فرمایا فَأَلْهَاهُنَّ الْأَحْمَرَانِ، دو سرخ چیزوں نے عورتوں کو اونچے درجات سے روک کر رکھا ہے، ایک سونا اور دوسرے ریشم. ایک سونا اور دوسرے ریشم. آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ سونا اور ریشم تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے، حلال ہے. اس کے باوجود جنت میں اونچے درجات سے ان کو روکا گیا ہے. وہ اس لیے روکا گیا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں جائز ہیں، جن کو پہننا، اوڑھنا، استعمال کرنا، زینت اختیار کرنا، جو کچھ بھی جائز ہے، ان جائز ہر چیزوں کی بھی ایک لمٹ ہے. اسی کے پیچھے پڑے رہنا کہ سارا دین برباد ہو جائے، یہ دنیا ہمیں جو ہے دھوکہ ہے، ہمارے لیے دھوکے کا سامان ہے. آپ جائز کمائی کر رہے ہیں تو جائز کمائی بھی اگر آپ اتنی کمائی کرتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر اسی کے پیچھے، کہ آپ کی نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہے، آپ کے روزے بھی ضائع ہو رہے ہیں، آپ کے حج اور نوافل بھی کیا ہو رہے ہیں؟ ضائع ہو رہے ہیں، آپ کی تلاوت بھی ضائع ہو رہی ہے، آپ کے گھر والوں کے حقوق بھی ضائع ہو رہے ہیں، تو صرف دنیا کے پیچھے پڑے ہیں. جائز کمائی کر رہے ہیں لیکن یہ اتنی کہ سب حقوق کو کیا کر دیا؟
ضائع اور برباد کر دیا. یہ جائز کمائی بھی وبال ہے. یہ جائز کمائی بھی کیا ہے؟ ایسے ہی ریشم اور سونا عورتوں کے لیے جائز تو ہے، لیکن اس حد تک کیا عورتیں اس کو استعمال بھی کریں، اس سے زینت بھی اختیار کریں، اللہ کی بندیاں بھی بن کے رہے، خدا کی فرما بردار بندیاں بھی بن کر رہیں، دین پر چلنے والی بھی بن کے رہیں، اللہ کے حکموں کو بھی پورا کریں، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بھی بچتی رہیں، تب جا کر کے ان عورتوں کا سونا اور ریشم استعمال کرنا ان کے لیے درست ہوگا. اگر عورتیں ریشم اور سونے کے پیچھے اتنی زیادہ پڑ گئیں کہ سب کچھ بھلا دیا، اللہ اس کے رسول کے دین کی پوری جو بنیاد ختم کر کے رکھ دی، اور صرف اسی کے پیچھے پڑے رہے، جیسا کہ آج کل ماحول ہے کہ عورتوں کا دھیان صرف زینت میں، سجاوٹ میں، بننے سورنے میں، اور پارلر میں اور پارلر کی چیزوں کو اختیار کرنے میں. ان کے چہروں پر جب بھی باتیں ہوتی ہے تو صرف اسی کی باتیں ہوتی ہیں، یہ ڈریس، یہ لباس، یہ چیزیں، یہ سجنے کی چیزیں، کہ بس اسی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے. یہ چھوٹی چیز ہے، اس کو تو کوئی بڑی چیز نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان کی نگاہ میں اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اسی کے تذکرے گھنٹہ بھر کرتی رہیں گی، لیکن ان کو تھکن ہوتی نہیں ہے. یہ ان کے عقل کی کمزوری کی علامت ہے. اس لیے اس طرح کی چیزوں میں عورتوں کو ہمیں بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. ہم ہی چاہتے ہیں کہ وہ سجتی رہے، تو صرف ایسی سجتی رہے کہ وہ سجی تو پھر وہ عصر بھی چھوڑ دیتی ہے، وہ مغرب بھی چھوڑ دیتی ہے، وہ عشاء بھی نہیں پڑھتی، وہ ایک مرتبہ شادی میں اپنا چہرہ بناتی ہے تو فجر تک کی نمازوں کو کیا کر دیتی ہے؟ ضائع اور برباد کرتی ہے. یہ سجنا اس کے لیے بھی وبال ہے، اور ہم جیسے دیکھنے والے اور اس کو پسند کرنے والے جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ اس کو پسند کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ وبال ہے. اس لیے اس طرح کی دنیا داری سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول اور بندوں کے حقوق کو کیا کیا جائے؟ ضائع کیا جائے. ایسی دنیا داری نہیں چاہیے، ایسی دنیا داری نہیں چاہیے جس سے اللہ کے حقوق ضائع ہو جائیں، رسول اللہ کے حقوق ضائع ہو جائیں، اللہ کے بندوں کے حقوق ضائع ہو جائیں، حقوق واجبہ ضائع ہو جائیں. ایسی دنیا داری سے اللہ کی پناہ، ایسی دنیا داری سے اللہ کی پناہ ہے. اسی لیے حضور علیہ السلام ایسی دنیا داری سے ہر نماز کے بعد پناہ مانگا کرتے تھے، دنیا کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے. فتنۃ الدنیا، کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا ایسی ہے، جائز حد میں بھی آئے گی تو بہت مسائل کھڑے کرتی ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس کے فتنے سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.